بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں احسان ناز پروگرام سیاست بخیر میں آپ کے پاس حاضر خدمت ہوں۔ آج ہمارے مہمان ہیں آزاد کشمیر کے سابق وزیر، 6 دفعہ لاہور سے ممبر آزاد کشمیر اسمبلی بننے والے اور پاکستان تحریک انصاف لاہور کے صدر اور کئی عہدوں پر جو کہ مرد کر رہے ہیں، اور اس وقت سینئر نائب صدر لاہور ہیں غلام محی الدین دیوان صاحب۔ آج ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ پاکستان میں الیکشن کے بارے میں چوہے اور بلی کا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ کبھی حکومت الیکشن کرانے کی ڈیٹ دیتی ہے، کبھی پھر بھاگ جاتی ہے، کبھی الیکشن کمیشن ٹائم دیتا ہے پھر وہ بھاگ جاتا ہے۔ جب انتظامیہ کی طرف سے ہر بار یہی کہا گیا کہ الیکشن نہیں ہوں گے، اس وقت جب کہ سپریم کورٹ نے حکم دے رکھا ہے کہ آپ کو آج 20 ارب روپے الیکشن کمیشن کو الیکشن کے لیے دینے ہیں، لیکن ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ پاکستان کی سیاست کس طرف جا رہی ہے؟ یہ جو سیاستدان آپس میں لڑ رہے ہیں، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اور عمران خان کو اگر اللہ تعالی حکومت دے دیتا ہے تب کیا وہ ان مسائل کا حل کر سکیں گے؟ آج ہم پوچھیں گے جناب غلام محی الدین دیوان صاحب سے کہ وہ بتائیں کہ پاکستان میں یہ جو حالات ہیں عمران خان کی آمد کے بعد وہ ان کا کیا تدارک کریں گے۔ السلام علیکم دیوان صاحب۔ وعلیکم السلام۔ دیوان صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پاکستان میں اس وقت جو افراتفری ہے، جو مہنگائی ہے، جو بے روزگاری ہے، آٹے کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، یہ زرعی ملک ہے، اس کے باوجود اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اگر آپ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو آپ کے پاس کیا حل ہے کہ پہلی طرح یا تو نہیں کہیں گے عمران خان صاحب کہ میرے ہاتھ میں کوئی الادین کا چراغ نہیں ہے؟ جی شکریہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ کا پروگرام اسپیشل ٹی وی سے آپ نے مجھے مدعو کیا اور اس میں اپنے خیالات کا موقع دیا، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ آپ نے اچھی باتیں کی کہ بتائیں کہ کس طرح ہم ملک کو چلائیں گے اور اس کے جو مسائل ہیں ان کو کس طرح حل کیا جائے گا۔ احسان صاحب، سب سے بڑی بات ہے کہ دیانتداری اگر ہمیں ہوگی نا، ہم ہر مشکل حل کر لیں گے۔ یہ میری ایک بات آپ لکھ لیں۔ آپ کے پاس ایک بندہ دیانتدار، 3.5 سال ہم نے گورنمنٹ کی ہے، ہم نے اس ملک کی معیشت کو، یہ 1 پیسہ نہیں تھا جب ہمیں گورنمنٹ ملی، جو 2 3 4 ارب 10 ارب جو تھا بھی وہ بھی صاحب کو وزیر اعظم سب بانٹ کر چلے گئے تھے ان کو، جو ہمارے ممبران اسمبلی ہیں نا ان کو، کہ یہ تنخواہوں کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ اور جب ہم نے حکومت لی تو میرا خیال ہے پہلے 2 ہفتے خان صاحب چائنا، UAE اور سعودیہ اور غالباً ترکیہ، یہ 4 کنٹری میں غالباً گئے ہیں وہ۔ آپ نے دیکھا انہوں نے ملک کے لیے مانگے پیسے، انہوں نے سب نے دیے، ہمارے اندر ریزرو تھوڑے سے آئے تاکہ ہم چل سکیں۔ ہمارے پاس تو 1 پیسہ بھی نہیں تھا اس وقت، اسٹیٹ بینک فارغ تھا، کوئی اگر اعداد و شمار تھے تو وہ سارے فیک تھے۔ تو الحمدللہ وہاں سے ہم نے کام شروع کیا، اور آپ دیکھ لیں کہ ہم نے کیا کیا اصلاحات کی۔ ہم نے سب سے پہلے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم نے معاملات کو، اداروں کو درست کیا، اس میں مداخلت ختم کی۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ کسی وزراء نے کوئی اس کا سکینڈل نکلا ہو، کوئی اداروں کے ساتھ، کوئی عدلیہ کے ساتھ کوئی معاملات ہمارے خراب ہوئے ہوں۔ اور ایون دین کہ ہمارا جو ایک عسکری ادارہ ہے اس کے ساتھ، آپ کرنٹ پہ آئیں، ماضی کو چھوڑیں۔ جی میں بتانا، دیکھیں میری بات سنیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کس طرح کریں گے، میں آپ کو تھوڑا بتانا چاہ رہا ہوں۔ ہم نے پہلے بھی جو کیا ہے، ہم نے نہ کبھی یہ کہا کہ ہمارے یہ فلاں، ہم نے کیا ہے کام، وہ کام آپ کو نظر آتا۔ ہماری یہ حالت تھی، آپ یقین کریں، جب میں صبح جاتا تھا نا اپنے کام پہ، فیکٹری پہ، تو میں راستے میں فیکٹریوں کے باہر لکھا ہوتا تھا کہ یہ اتنے میں مزدور فلاں فلاں چاہیے۔ ہر اس نے لگائے ہوئے تھے کتے، باہر لگائے تھے، کتے لگائے ہوئے تھے، بورڈز، کتبے لگائے ہوئے تھے، اور اس میں لکھا ہوتا تھا یہ۔ آج آپ یقین کریں کہ بند، تالے لا کے بند ہوئے، یہ دن کتنے گزرے، ابھی 1 سال۔ اور یہ سب سے بڑی یہ بد نیتی ہے ان کی حکمرانوں کی۔ میں یہ سچی بات آپ کو بتاتا ہوں، میں تھوڑی سی آپ کو مثال دوں کہ پچھلے سال جب یہ کام شروع ہوا نا عمران خان کو ختم کرنے کا، یہ فروری میں شروع ہو گیا تھا، اور اس وقت اتنی گندم لگی ہوئی تھی، اچھا سٹا بن رہا تھا اس کا فروری میں، جو مارچ میں جا کے پکتا ہے اور اپریل میں ہم اس کو کاٹ لیتے ہیں۔ آپ یقین کریں جیسے یہ کام شروع ہوا، حکمرانوں کی نیت خراب ہوئی، ایسی زبردست گرمی پڑی ایسی
کہ وہ جو گندم کا دانا تھا وہ سونف کی طرح نکلا، آدھی فصل ہی ختم ہو گئی. یہ ہوا پہلے تو اس گندم کی یعنی ان حکمرانوں کی آمد پہ آمد جو اچھی فصل تھی وہ بھی تباہ ہو گئی ان کی نیت کے اوپر. بھیا اچھا وہ جناب پورا سال آج دیکھ لیں کہ گندم میں ہماری حالت کیا ہے. ہم نے 1,70,80,00,000 خاندانوں کو گھروں میں پیسے دیے اور کسی دوسرے بندے کو یہ پتا نہیں ہے کہ 12,000 کس کو ملا ہے، نہ ہم نے اس کا نام شائع کیا نہ کچھ، اور اس کو پتا ہے. آج 680 کا آٹا تھا اس کو کر دیا 1200 اور لینے لگا دی. کوئی ایک خاندان مجھے بتا دیں جس کی اس نے کوئی پردہ رہنے دیا ہو. ہم تو یہ ہے کہ جو بندہ ایک ہاتھ سے دے دوسرے کو خبر نہ ہو. ہم نے کوئی کام دین کے اوپر نہیں کیا سوائے سیاست پہ اپنے بندوں کو بتایا کہ یار ان کو ہم نے آٹا دیا ہے، ان کو کل ووٹ آپ نے ڈلوانے ہیں. یہ تو آئی اسی لیے، ان کا مقصد ہی ہوتا ہے. یعنی آپ کا مقصد یہ ہے کہ جو آٹا بھی تقسیم کر رہے ہیں جی ہاں ووٹوں کے لیے کر رہے جی ہیں، فوٹو تو اس سے کیا ووٹ تبدیل ہوں گے؟ کیا تبدیلی ہونی ہے؟ لوگوں کے پاس اتنی سخت نہیں رہ گئی لوگوں کے پاس کہ 1100 روپے کے لیے صبح سے لے کے شام تک لائن میں، اور 20 بندے مر گئے ابھی تک اس پہ اوپر. یہ تو ان کی ہے گڈ گورننس. اور ہم نے 1,80,00,000 کو کئی مرتبہ 12 سے 14,000 روپے دیے. پھر ہم نے وہ جو آپ جس کو لنگر خانے یہ کہتے تھے دیکھو جی بیکاری کر دیا. وہ خدا کے بندو اس پہ جو بندہ جاتا تھا وہ شام کو رہتا تھا، جو باہر سے مسافر آتا تھا اس کو کھانا ملتا تھا، اور وہ کھانا بھی ادارے دے رہے تھے. پاکستان کے جو پرائیویٹ ادارے ہیں جس میں یہ ایل جی دوسرے تیسرے یہ کوربے وغیرہ سارے یہ لوگ دے رہے تھے. اس میں اور بھی ادارے تھے جو دیتے تھے، اور ایک پیسہ گورنمنٹ کا نہیں لگ رہا. اور خدا کے بندوں وہاں پر لوگ جو زکوٰۃ دینے والے تھے وہ بھی ان غریب لوگوں کو ملتے تھے، جو جس کی بچی شادی کرنی ہے کسی کو اور اس کو بھی پیسے دے کے جاتے تھے، کوئی کپڑے دے جاتے تھے، کچھ دے جاتے تھے. اور میں یہ سمجھتا ہوں ہر محلے میں لوگوں نے یہ جی ٹھیک ہے جی آپ پوچھ لیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کا جو حال ہے نا. میں نے آپ سے سوال یہ کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو دوبارہ حکومت دے دی تو یہ پچھلی باتیں چھوڑے، کیونکہ کوئی کام آپ 5 بتا دیں مجھے جو عمران خان نے کیے ہوں اور لوگ اس پہ نعرے لگاتے ہوں. 5 مین کام، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک. بات صرف یہ ہے کوئی کام عمران خان کے دور میں میری دنس میں ایسا نہیں ہوا. جس طرح یہ بڑے بڑے کام ہیں وہ کام نہیں کر سکے اور ان کی ٹانگیں کھینچی گئی، ان کو کام نہیں کرنے دے گی. میں یہ کہتا ہوں کہ اب پہلے بھی ان کے پاس ٹیم نہیں تھی، اب نیکسٹ وہ آئیں گے، کیا وہ ان مسائل پر قابو پا سکتے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں اپنا احسان ناز صاحب، یہ آپ کی اپنی ایک تھنکنگ ہے کہ کام نہیں ہوا. اگر عمران میں بتاتا ہوں نواز شریف نے اگر موٹر وے بنائے تو انہوں نے بنائے 1050 کلومیٹر کے ٹھیک قریب. ہے، ہم نے بنائے 1300 کچھ کلومیٹر 3.5 سالوں میں، اور ہمارا ریٹ جو تھا اس کے 15 سال کے بعد ہم نے 17 کروڑ فی کلومیٹر کے حساب سے ہمارے اس کے اوپر آئی، اور یہ ان کا 37 کروڑ روپیہ تب آیا. آپ بتائیں کہ کتنی کک بیکس انہوں نے کھائی ہے. یہ سوچ لیں آپ. ان کے پروجیکٹ میں آپ کو گناؤں تو آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں. یہ جو چلایا ٹرین کا اورنج لائن ٹرین کا، اس کا بل آیا 24 لاکھ روپے، انکم آئی ہے 24 لاکھ روپے، 2 ماہ کی انکم کیا ہے 24 لاکھ، اور اس کے اوپر بجلی کا بل کتنا آیا 37 کروڑ روپیہ، اور یہ 37 کروڑ کا بل ہے 2-2.5 مہینے کا. آپ چیک کر لیں جی، اتنا ڈیفرنٹ ہے. اور وہ سارا دن خالی چلتی ہیں وہ. اور میں آپ کو ایک اس کی بات بتاؤں، یہ ان کی گڈ گورننس کی باتیں، یہ 400 یا 350 ارب روپیہ جو ڈالر میں پیسے لیے ہم نے ان سے اور یہ لگائے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہماری نسلیں پیسے دیں تو ہم نہیں اتار سکتے اس کو. یہ حالات انہوں نے کیا. اور یہ میں ایک بات اور بتاؤں، میں دنیا میں گیا ہوں، ادھر کے آنا ہوا ہے، یورپ میں بھی تھوڑا گیا ہوں، وہ 2-4 دن جانے کا اتفاق ہوا ہے. میں نے دیکھا وہاں پہ ترکی میں وہ انڈر گراؤنڈ ہی ساری ٹرینیں، صحیح بات. اس کے بعد اوپر بنتا ہے پھر ایک پلیٹ فارم کہ اس کے اوپر گزرتے، پھر تیسری جگہ انہوں نے پہلے ہی تیسری جگہ پہ ختم کر دیا لور کو، کہ نیچے بھی تباہی، درمیان بھی ختم، اور اوپر سے جناب تیسری منزل پہ. چودھری پرویز الہی نے اپنے دور میں آپ میں یہی کو بنائی. میں لاہور چیمبر میں ایگزیکٹو تھا، تو چودھری پرویز الہی تب تھے وزیر اعلیٰ پرویز مشرف کے دور میں. تو انہوں نے کوئی لنڈن سے کوئی پارٹی آئی ہوئی تھی، 3 مرتبہ ان کو بھیجا ہمارے پاس وہ چیمبر والوں کو کہ یار یہ ایک ان کے پاس پروجیکٹ ہے، آپ ذرا دیکھ لیں.
کہ یہ بنانے چاہتے ہیں انڈر گراؤنڈ، یہ لاہور میں ٹرین چلانا چاہتے ہیں، اس کے اوپر انہوں کا پروگرام ہے کہ 15 مال بنائیں گے اس کے اوپر، ٹھیک، اور وہ 15 سال وہ یہ خود اس کی کمائی کھائیں گے، خود ہی چلائیں گے، گورنمنٹ کا کوئی ایک پیسہ نہیں لگے گا. رائٹ. تو آپ اس کو دیکھ لیں، یہ پروجیکٹ اچھا ہے، اگر آپ اس کو کریں ڈسکس کے اوپر، ان کے سوالات جوابات کریں. اس کو ہم نے بلایا اپنی اسی میٹنگ میں بھی، تو وہ بڑے اچھے پروجیکٹ تھے. ہم نے کہا جی یہ کر لیں. ان کی حکومت گئی تو جناب آتے ہی وہ پروگرام کو مٹی ڈالی اس نے، شہباز شریف نے، جس کو آپ گڈ گورننس کہتے ہیں. کیا وہ گڈ گورننس کے قابل ہے؟ اس کی کوئی بات مجھے بتا دیں. یہ تو سارے آپ کے میک اپ کرتے تھے، آپ کے صحافی جو پے رول والے ہیں، اس کو انہوں نے ہیرو بنایا ہوا تھا. وہ بندہ تو 25,000 روپے کو اس کو ملازم نہ رکھے، اس بندے کو جس کو آپ نے بڑا بنایا ہوا تھا. جی بڑا ہے اس کا. یہ ساری کارکردگی آپ کے سامنے ہے. خان صاحب دیانتداری سے کام کیا انہوں نے دن رات. ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے کرونا کے دور میں جس وقت دنیا کی معیشتیں تباہ ہو گئی ہیں، تو خان صاحب نے اتنے اعلیٰ طریقے سے اس ملک کو چلایا. 1,70,00,000 فیملی کو ہم نے گھر میں پیسے غریبوں کو دیے. کوئی مانگنے والا آپ کو نظر نہیں آیا. اور جو بھی ہم نے جو کام کیے، صحت کارڈ 13 کروڑ افراد پنجاب کے، اور جتنے 2 کروڑ یا 2.25 کروڑ ہیں اس کے سرحد کے، 15 کروڑ لوگوں کی جیب میں یہ کارڈ ہم نے ڈال دیا 10 لاکھ روپے کا، کہ جو کوئی بیمار ہے جا کر لے آئیں. کسی دنیا میں ہے یہ فیسلٹی؟ آپ کہتے ہیں اس نے کام نہیں کیے. میں آپ کو دیکھیں، ہم نے پیسے کو ضائع نہیں کیا. ابھی آٹے کا اشتہار اتنا آٹا دیا نہیں جاتا جتنے کے اشتہار ٹی ویوں پہ چل رہے ہیں. صبح سے لے کے شام تک میں بیٹھتا ہوں نا، میں بند ہی کر دیتا ہوں. میں کہتا ہوں یار خدا کا واسطہ ہے، یہ تذلیل ہو رہی ہے. یہ اشتہار چل رہے ہیں، ان کے باپ کے پیسے ہیں. یہ تو یہ کر رہے ہیں، ملک کو لوٹ رہے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے کام نہیں کیا. خان صبح سے لے کے شام تک کام کرتا تھا، اور ہر ہفتے وہ اس کا اجلاس بھی، کابینہ کا بھی روزانہ. اس کو تو کام ہی کوئی نہیں تھا صبح سے لے کر شام تک. اور میں بتاؤں آپ کو دیوان صاحب، آپ جتنی باتیں بتا رہے ہیں نا، یا تو ان کی تشہیر نہیں کی گئی. میں آپ کو وہی بتانا چاہ رہا ہوں. دیکھیں، ہم نے آپ کے پیسوں کو ضائع نہیں کیا. ہم نے بتایا، ہم نے 1300 1350 جو ہے نا کلومیٹر موٹر وے بنائے ہیں. ہم نے آپ کا لاہور دیکھ لیں، چلے لاہور میں کتنے انڈر پاس ہم نے بھی بنائے ہیں. کوئی کسی کو بتایا کہ یہ ہم نے بنایا، کوئی قطع لگایا؟ ہم نے یہ میرے حلقے میں، یعنی کہ 124 تھا صاحب کا میرا حلقہ، اب 118 ہے. اس میں ہم نے دہلی گیٹ کے باہر جو ہے، ایک موریا پل کے باہر اوور ہیڈ برج بنایا ہے. سارا سیدھا کیا. آج تک کبھی کسی نے ایک پیسہ نہیں لگایا. 4 مرتبہ یہاں سے نون لیگ جیتی ہے. آپ مجھے بتائیں کوئی ایک پروجیکٹ انہوں نے دیا؟ یہ لوگ سمجھتے کیوں نہیں؟ اور ابھی تک ہم نے افتتاح نہیں کیا. جو آپ بتا دیں کہ ہم نے بنایا، کوئی بندہ کہہ دے کہ ہم نے وہاں جا کے اپنی کو فوٹو لگائی ہو، یا میں وہاں کا الیکشن کا میں نے. غلام محی الدین دیوان صاحب، میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، آپ جتنا اپنے حلقے میں کام کرتے ہیں، اور آپ نے سابق وزیر اعظم کا مقابلہ کیا ہے، اور یہ حمزہ شہباز کا حلقہ ہے کہ جس جگہ سے وہ کئی دفعہ جیت چکا ہے. یہ پچھلی دفعہ بھی آپ کے جو کینڈیڈیٹ تھے جنرل الیکشن میں، وہ بھی ہار گئے، آپ کو بھی شکست ہوئی. اور اب بھی جو اس حلقے سے الیکشن لڑیں گے، آپ کے مطابق کیا ان کا جیت مقدر ہوگی؟ اور اس بارے میں آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ یہاں سروے کرائے گئے ہیں مختلف ایجنسیوں سے، مختلف محکموں سے، اس میں ہر آپ کے خصوصی طور پہ حلقے میں پی ٹی آئی کی جیت نظر آ رہی ہے. تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اتنا پیسہ، اتنا سرمایہ حمزہ شہباز کے مقابلے میں لگا سکتے ہیں تاکہ بھی لوگ آپ کو ووٹ ڈالیں؟ دیکھیں احسان ناز صاحب، میں ایک میڈیوکر آدمی ہوں، مزدور ٹائپ آدمی. میں آج سچی بات آپ کو بتا دوں، میں نے اپنا اکبری منڈی سے مزدوری سے کام شروع کیا. چھوٹی سی دکان ہے میری، اسی کے اوپر میں نے سارا کچھ اپنا گھر بار بنایا. دیوان صاحب، میرے سامنے ساری ریل چل رہی ہے، آپ جانتے ہیں. کوئی بندہ یہ بتا دے کہ میں نے کبھی کوئی بدتمیزی کسی سے کی ہو، کوئی میرا کوئی سکینڈل آیا. میں نے 40 سال سیاست کی ہے، اور صرف ایک عزت بنائی ہے، ایک دیانتداری کی، شرافت کی. میری یہ سیاست ہے، اور لوگوں میں رہتا ہوں سارا دن. میں نے کبھی کوئی غرور نہیں کیا کہ میں فلاں ہوں، میرا یہ پروڈ، یہ فلاں نہیں. میں صاف ستھری بات کرتا ہوں. میں آج بھی آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، میں نے جب یہ دیکھے نا 2-3 بڑے ٹی وی کے جو ان کے آئے سروے، اس میں انہوں نے مجھے پیچھے کیا ہوا تھا. میں نے پھر میری پارٹی نے بھی لگائی ٹیم، ہم نے گھر گھر جائے، لیکن وہاں پہ ہم بہت آگے تھے.
میں نے کہا اس طرح لوگ کہیں گے کہ یہ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، جی ٹھیک۔ تو ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں، جائیے کہ نہیں۔ دیوان صاحب، اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ الیکشن جیت جاتے ہیں، میں نے کہا لاہور میں آپ نے کس طرح سے لاہور کو دیکھنا ہے، کس طرح یہ ڈیولپ کریں گے تاکہ لوگ شہباز شریف کو بھول جائیں اور پی ٹی آئی کو یاد رکھیں؟ سر، سب سے بڑی بات ہے ہمارے اندر بد دیانتی کا عنصر بہت زیادہ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ میں سچی بات ہے، ہم کوشش کریں گے ہر کام کو پرائیویٹائز سسٹم سے کریں، عام لوگوں کو دیں۔ گورنمنٹ ہر کام میں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے یہ ملک کو ترقی دینی ہے نا، میں جا کر دیکھ کر آیا ترکی میں صبح دانوں کی طرف نماز کے ٹائم نکلا باہر، وہاں ایک مسجد ہے بہت وہ بڑی، اس میں میں نے نماز پڑھی، تو اس کے بعد میں آگے کھڑا ہو گیا، میں نے وہ سڑکوں پہ دیکھا، صبح گاڑیاں آتی ہیں وہ ان کی شٹر تک دھوتی ہیں، ایسی شیشے کی طرح صفائیاں میں نے دیکھی ہیں۔ وہ پرائیویٹ سسٹم ہے وہاں پہ صفائی کا، وہ ذمہ داری آ کر ان کو چیک کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ کی یہ صفائی آج فلان جگہ ٹھیک نہیں ہے، کیمرے لگے یعنی ہوئے۔ لاہور کو نیٹ اینڈ کلین بنا، جی جی، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، ہاں یہ سرکار کے دائرہ اختیار میں نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک۔ اور میں جب یہ پچھلا دور تھا، میں لاہور کا صدر تھا، میں نے بڑی کوشش کی کہ ہم کسی طرح یہ جو LWMC ہے اس کو پرائیویٹائز کر دیں۔ ہم یہ جو سڑکوں کا پیچ ورک ہے، آپ یقین کر لیں خدا کی قسم، ہمارے افسران بالا نہ دفتر بیٹھتے ہیں، نہ ان کو کوئی پوچھنے والا، نہ یہ کسی کے کام آتے ہیں۔ اور میری عادت ہے میں ہر ایک بندے سے اخلاق سے پیش آتا ہوں، میری عادت ہے میں دکھی بھی ہوتا ہوں نا تو میں اپنے دل میں رکھ لیتا ہوں، بڑی کوشش کرتا ہوں ان لوگوں کو بیٹھ کر اچھے طریقے سے سمجھاتا ہوں کہ یار یہ ہم سب کا ملک ہے، آپ نے یہ کام کرنے ہیں۔ یعنی یہ تو صفائی کی بات ہوگی، جی، صفائی کی ہاں پیچ ورک نہیں ہے، وہ آپ کے پاس دیکھیں بندے ہیں آپ کے پاس، سال میں 365 دن ہوتے ہیں، 65 دنوں میں یہ کام ہوتا ہے اور 300 دن میں وہ کام ہی نہیں ہوتا، جبکہ ہمارے پاس بچومن نہیں ہے، ہمارے پاس بجری نہیں ہے، ہمارے پاس وہ نہیں ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے۔ جو بندے پھر کیا کرتے ہیں، جو اوور ٹائم بھی لے لینا، سارا کچھ کرنا ہی کچھ نہیں۔ مقصد یہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں سرکاری افسروں کے، اور میں جو آپ کو بتا رہا ہوں میں آنیسٹلی، یہ میرے خلاف جانی ہے ساری باتیں کہ میں جو باتیں کر رہا ہوں نا تو میرے، لیکن میں خدا کی رضا کے لیے جب بات کر رہا ہوں کرنی ہے، تو صحیح بات کرنی ہے۔ میں صحیح آپ کو بتا رہا ہوں، میں تنگ آ گیا ان کو، میں روزانہ ٹیلی فون کر کے یار فلاں علاقہ ہے اس کا پیچ ورک کر دو۔ میں صدر تھا لاہور کا اور میرے نیچے 5 جو تھے ٹاؤن تھے، ہم نے پہلی مرتبہ 9 ٹاؤن جو بنائے، ہم نے پہلے تو 5 ہمارے 4 تھے جو وہ تھیں، کیا نام ہے وہ پہلے ہوتی تھی راوی اور یہ ماڈل ٹاؤن اور یہ 5 ایک ہوتے تھے، تو ہم نے یہ کر کے اس کو پہلے ٹیمیں بنائی، اپنی پارٹی کی ٹیمیں بنائی، جبکہ میں سمجھتا ہوں ہمیں کوئی آشیرواد حاصل نہیں پنجاب کے وزیر اعلیٰ یا اوپر سے، بلکہ تنظیموں کو یہ اچھی نگاہ سے دیکھا ہی نہیں گیا۔ ہم نے سب سے بڑا مینار پاکستان میں جو لاہور کا کیا، اس میں دکھایا اپنا شو کہ ہماری عوام جو ہمارے ساتھ کس طرح، لیکن مجھے کبھی نہیں بلایا گیا، نہ وزیر اعلیٰ اس نہ کوئی اپنی مدد آپ کے تحت دفتر کھولا، اور کوئی لاہور سے ایک بندہ کھڑا کر کے کہہ دے کہ میں نے آپ کو پیسے دیے ہیں اس دفتر کے لیے یا کام کے لیے، ہم مجرم ہوں گے۔ ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت اس کو چلایا، اور ایسا اللہ چلایا کہ آج جتنی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں یہ دیوان کی بنی ہوئی ہیں، یہ 5 ٹونوں میں، اس میں شاید کوئی 1-2 رد و بدل ہوا ہوگا۔ دیوان صاحب اس وقت کیا آپ کی بہت ٹانگیں کھینچی گئی، آپ کو پورا دیکھیں میری بات سنیں، میں نے مظاہرے کیے اور لوگ اس طرح بھی کرتے رہے، جس میں بعد یہ پتہ چلا یہ علیم خان یہ وغیرہ جو لوگ دیکھیں میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ میری پارٹی میری ذات کا معاملہ نہیں ہے، ہم نے ایک قومی کاز کے لیے کام کیا، خان صاحب ایک اچھے سمجھدار اور ذہین جو ہے نا پولیٹیشین ہے، اور انہوں نے بڑے اعلیٰ طریقے سے یہ کام کیا ہے، ہم نے کبھی بھی ان کو کوئی پریشانی نہیں دی، اور میں نے کبھی بھی کوشش نہیں کی کہ میں خان صاحب کو جا کر بتاؤں جی میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، اور میں تو پچھلی سیٹوں میں بیٹھتا ہوں، کبھی بھی مجھے آپ آگے نہیں دیکھیں گے، نہ میں نے کہا جی میری بات سن لیں جی فلاں کر لیں، میں جاتا ہی نہیں، میں آپ کو سچی بات جو میری ابھی ریلی تھی وہ آپ کے ہاں جو آپ نے ان کو ویلکم کیا، آپ کے اترے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جو میرا فرض تھا وہ میں نے کر دیا پورا، اور نہ میں نے کسی سے ایوارڈ لینا ہے، میرا خدا دیکھ رہا ہے، میں نے جب بھی کوئی کام کیا اس اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اور یہ وطن میرا ہے، میں نے تو اپنی زندگی گزار لی، اب میرے بچے ہیں، آپ ہمارے سب کے ملک کے بچے ہیں، ان کا مستقبل ہم نے روشن کرنا ہے، اس کے لیے ہم نے کام کرنا ہے، کوشش کرنی ہے۔ اور یہ خان صاحب کی یہ بات کہ امیر اور غریب
یہ ایک قانون جب ان کے اوپر ہوگا تو یہ ملک ترقی کرے گا، ورنہ ہم بلڈوز کر جاتے ہیں سب کچھ. آپ کو پتہ ہی نہیں اس ملک کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. میں آپ کو آنیسٹلی کہہ رہا ہوں، ہم تو چھوٹے چھوٹے معاملات پہ پریشان تھے نا. یہاں بڑے جو حالات ہیں، جتنے نقصان بڑوں نے پہنچایا ہے نا اس ملک کو، آپ سوچ نہیں سکتے. احسان ناصر، میں پیپلز پارٹی میں رہا ہوں، بی بی کے ساتھ بھی میں نے کام کیا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں جب راجہ سروپ صاحب صدر گورنر تھے تو میں اس وقت ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ادھر بی بی بھی تھی، تو ساتھ اور ایم پی اے تھے. کوئی بی بی ہمیں یہ دے دو کلاشن کو کا لائسنس، وہ دے دو. بی بی کہہ رہی بھی اس پہ پابندی لگی ہوئی ہے. یہ ابھی وہاں یہ باتیں کر رہے تو وہ آئی ایم ایف کا وفد آ گیا واشنگٹن سے، تو انہوں نے بات کرنی تھی. تو بی بی نے ان کو کہا راجہ صاحب اٹھیں، آئے چلیں ذرا ان سے. کہتا بی بی میں کوئی معیشت دان تو نہیں ہوں. اس نے کہا بی بی صاحبہ نے پتا کیا کہا؟ اس نے کہا راجہ صاحب آپ میرے ساتھ چلیں، جو معیشت دانوں نے کیا وہ ذرا دیکھ لیں، ہم ان سے پھر بہتر ہوں گے. اللہ میں آپ کو یہ واللہ خدا کی قسم یہ بات، یہ الفاظ تھے بی بی کے. اور بی بی محب وطن سی اس ملک کے لیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہ پھر گئی، 2-4 دن کے بعد واشنگٹن بلایا گیا. انہوں نے اس کے آگے پیکج رکھا ایک کہ یہ ریٹ بجلی کا کرو، یہ کرو. انہوں نے کہا یہ میری قوم نہیں کر سکتی. تو اس کے اگلے دن بیان آیا ہوا تھا میاں نواز شریف صاحب کا کہ میں نے معاہدے کیے اور یہ جو میں اس کو بھی اون کرتا ہوں. اور میں جناب تو لغاری صاحب نے اس کو چلتا کیا، حالانکہ وہ ہماری پارٹی کے تھے صدر لغاری صاحب. دیوان صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ نے ہمیشہ نواز شریف، شہباز شریف اور ان کی فیملی کا مقابلہ کیا ہے. آپ کو کئی دفعہ انہوں نے آفرز بھی کی، آپ کے گھر بندے بھی بھیجے، آپ کے قریبی ساتھی بھی آئے، کچھ پروان بھی آتے رہے، لیکن آپ نے ان کی پارٹی میں جانے سے انکار کیا. اور ہر دفعہ جب الیکشن ہوتا تھا وہ آپ کو یہی کہتے ہیں آپ ہمارے کینڈیڈیٹ بنے، اور آپ نہیں بنے. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ شریفوں کی مخالفت کی؟ سر مجھے ان کی کبھی بھی یہ مجھے اچھے نہیں لگے. میں آنیسٹلی پیسے وہ جو میں نے کبھی بنانے نہیں. میرا باپ ایک مزدور تھا جس نے مجھے مزدوری میں پالا. انہوں نے چھوٹا تھا ہمارا کاروبار تھا پوری منڈی میں. جب انہوں نے مجھے حلال کھلایا تو میں نے بھی کوشش کی اپنی اولاد کو حلال ہی کھلاؤں. اور میرا آزاد کشمیر کا ریکارڈ ہے 96 سے لے کر اب تک میں وہاں پہ، آج بھی میں وہاں پہ ممبر اسمبلی ہوں. ان کو پوچھ لیں، کسی وزیر اعظم کو پوچھ لیں کہ میں نے کوئی فائل پہ سائن کرائے ہوں ان سے تو ان کو دکھا دیں. میں کبھی جاتا ہی نہیں ان کے پاس بھی اس کام کے لیے. میرا ایک اپنا سسٹم ہے، میں ہمیشہ اپنی مزدوری کرتا ہوں، اس کے اوپر پارٹی کے اوپر بھی اپنی جیب سے لگاتا ہوں جتنی مجھ میں ہمت استطاعت ہے. اچھا دیوان صاحب، یہ جو آپ کی پارٹی میں گروپ بندی ہے تو دھڑے بندی ہے، ایک بندہ دوسرے کو پسند نہیں کرتا، لیکن عمران خان کو سارے پسند کرتے ہیں. اس میں اس کی وجہ سے پارٹی کو نقصان نہیں ہو رہا؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب میں صدر تھا نا تو باخدا میں نے کوئی گروپ نہیں، سب ختم کر دیے. اور میں ہر وقت تھوڑا سا کہیں پہ انٹینشن ہوتی تھی نا تو میں ان کو بلا لیتا تھا اپنے پاس. تو میں نے بڑے کوشش کر کے نا، اب ہماری پارٹی میں وہ والا مسئلہ نہیں رہ گیا. بہت کم ہے، ٹکٹیں لینا ہر بندے کا حق ہے. میرے مقابلے میں بھی 5 6 7 8 امیدوار ہیں. وہ ہو سکتا ہے مجھ سے بہتر ہو، میں تو اپنی بات کروں گا نا، وہ شاید مجھ سے بہتر ہوں. اگر ان کو بھی ٹکٹ مل جاتا ہے، خان صاحب سمجھتے ہیں، تو میں ان کا ساتھ دوں گا. نہیں، مجھے یہ میں ایک بات بتاؤں گا، میں نے جب پیسے ہی نہیں بنانے، میری سوچ ہی نہیں ہے کوئی ایسی. آپ کی دنس میں عمران خان جو کام کرتے ہیں وہ میرٹ پہ کرتے ہیں. جی ہو سکتا ہے ان سے بھی کوئی معاملات جو ہے سارے ٹھیک نہ ہوتے ہیں. مجھے پتا یہ عثمان بزدار کا میرٹ تھا. میری ایک بات ذہن میں، اب جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں نا خان صاحب میں، وہ ہر کام کرتے ہیں کہ سوچ کے. اب دیکھیں کوئی بندہ، میں نے بھی خان صاحب کو کہا کہ خان صاحب یہ اسمبلیاں نہ توڑے، ہم اس میں، اور بھی میں نے کوئی ایک سجیشن دی تھی، انہوں نے کہا نہیں. تو میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، دیکھیں اگر وہ نہ توڑتے یا ننگے ہوئے ہیں سارے، یہ پتہ لگنا تھا ان کا. یہ آپ کے جو ججز کا حال ہو رہا ہے، یہ جو پارلیمنٹ میں یہ سارے بیٹھے ہیں فروڈیے نوسر باز سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیا اس ملک کو قوم کی خدمت؟ اب تو عمران خان خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے غلطی کی. نہیں سر، میں نہیں سمجھتا. اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں نہیں خان صاحب نے اور پنجاب کی اسمبلیاں توڑنے کی غلطی کی. دیکھیں میری چودھری پرویز نے بار بار انہوں نے کہا کہ میں ان کو جانتا ہوں، آپ نہیں جانتے، سیاسی بڑے لٹیرے ہیں، دیکھیں میری یہ سیاسی داؤ پیچ نہیں جانتے. خان صاحب ان کو زیادہ جانتے ہیں. اگر نہیں جانتے ہوتے تو ان کے ساتھ ملاقات اور بات چیت شروع کی ہوتی. خان صاحب کو پتہ ہے یہ بے ایمان ہے، اور یہ سند یافتہ بے ایمان ہے سارے، نواز شریف اینڈ کمپنی. اور زرداری کا بھی آپ کو پتا ہے، میں ساری زندگی پیپلز پارٹی میں رہا ہوں، خدا کی قسم میں شاید پارٹی نہ چھوڑتا. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں،
جب میں نے دیکھا یہ اکٹھے مکس ہوئے ہیں، 5 سال میری سیٹ پہ الیکشن نہ ہوا، یہ بتائیں آپ یہ ملک ہے؟ قانون ہے وہاں پہ؟ یہ قانون سے بالا تار سدا رہے ہیں، اور ان کو کون طاقت دیتے ہیں؟ جو بڑی طاقتیں، وہی ہمارے بڑے لوگ۔ تو مجھے بتائیں جب وہ قانون پہ عمل نہیں کریں گے تو عام آدمی کو پھر کرنے کی کیا نہیں، ضرورت ہے؟ یہ بات سننے میں آتی ہے کہ عمران خان اونیسٹ آدمی ہے، جی وہ دیانتدار ہے، لیکن اس کے دائیں بائیں جو ٹولہ ہے نا اس کو مشورے دینے والا، وہ سارے اسی مافیا کا حصہ ہے اور انہی کے چٹے بٹے ہیں۔ اسی طرح بیوروکریسی میں، عدلیہ میں، مختلف جگہوں میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے باوجود آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب عمران خان نے کہا کہ اگر یہ الیکشن نہیں کرائیں گے تو ہم سڑکوں پہ آئیں گے۔ وہ تو چاہتے ہیں یہ سڑکوں پہ آئیں، ایک بات اگر یہ سڑکوں پہ آئیں گے تو کیا پھر الیکشن ہوں گے؟ احسان ناز، ایک میری بات یاد رکھنا، یہ خان صاحب کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ ایک میری بات آپ ذہن میں رکھیں۔ یہ قائد اعظم کے بعد یہ ہمیں اللہ نے ایک اچھا لیڈر دیا ہے، اور قوم اس کو دل سے قبول کر چکی ہے، اس دل سے، یہ دل سے۔ یہ جو لاہور کا جلسہ آپ کا ہوا ہے، میرے جیسا ایک پرانا گاہک سیاستدان جس کو آپ کہہ لیں کہ میں جو کہتا ہوں کہ وہ ایسا ہوتا ہے، اس میں اکثر ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ میں اس دن پریشان تھا کہ ہم 50-1,000 بندہ ادھر اکٹھا کر لیں گے۔ اچھا، ہاں جی، سارا تو بند تھا، اس کے اکبی اور پچھلے جتنے کنٹینر لگے ہوئے تھے۔ خدا کی قسم میں کھا کر کہتا ہوں، میں نے اس دن 5 نمبر گیٹ پہ میں نے اپنے دوستوں کو کہا جی میں نے اسٹیج پہ نہیں جانا، میرے پاس پاس تھا اوپر کا۔ میں 3 مرتبہ لاہور میں ہوا، 2 مجھے دیا، جب ایک میں صدر بھی تھا تو دوسرے میں اوپر نہیں چڑھا۔ میں ہمیشہ کارکنوں کے ساتھ رہا ہوں، نیچے جا کر چیک کر لیں، میں اسٹیج پہ نہیں چڑھا، میری جیب میں کارڈ تھا۔ تو میں نے وہاں پہ 5 نمبر پہ میں کھڑا رہا ہوں، تو میرے دوست بھی آئے ہیں، وہاں پہ وہ لگے ہوئے تھے، وہ واک اوور گیٹ نہیں تھے۔ آپ یقین کریں 5 لاکھ بندہ اس گیٹ سے اندر داخل ہوا ہے۔ 99,999 پہ وہ ختم ہو گیا تھا گیٹ، ایک پہ 87,000 تھا، ایک پہ 67 تھا، 68 تھا، 11 بج کے کچھ منٹوں پہ اتنا بندہ گزر چکا ہوا تھا۔ اور اس جو 3 کھڑے تھے نا، اس میں سے لاکھ سے کئی زیادہ ہزار گنا لوگ گزر رہے تھے اس وقت بھی۔ تو ایک دوسری طرف ایسے کر کے لگایا ہوا تھا، اس کے اندر سے بھی اتنی ہی دنیا آ رہی تھی۔ تو میں آپ کو ایماندارانہ بات کرتا ہوں، صرف اس گیٹ سے 5 لاکھ سے زائد بندے آئے ہیں۔ وہ کہاں سے آئے ہیں میں لوگوں کو پوچھتا رہا ہوں، یار انہوں نے کہا ہم نے گاڑی لگائی ہے جی وہاں پہ چبرجی میں، کوئی کہہ رہا میں سیکٹریٹ کے اس طرف لگایا، کوئی کہتا ہے میں جی فلان جگہ لگائے، کیونکہ اس طرف سے لوگوں نے آنا تھا۔ اور یہ تقریباً لاہور کے 95% لاہور کے تھے آئے ہوئے لوگ۔ اور یہ جب دنیا ایسی آئی، خان صاحب کو یہ جانتے نہیں ہے، ایک کال ہے صرف، تمام ان کا تیس نیس ہو جانا ہے سب کا۔ یہ میری بات یاد رکھ لینا، یہ اگر انہوں نے الیکشن نہ کرائے تو یہ قوم جو ترکی کو بھول جائیں گے۔ یہ میری آج بات یاد لکھ لیں آپ۔ دیوان صاحب آپ یہ بتائیں کہ عمران خان کی مقبولیت بہت زیادہ ہے، جس کو فوج، عدلیہ، اپوزیشن، ایون کہ شہباز شریف، مریم نواز اور رانا ثناء اللہ بھی کہہ چکے ہیں، اور میاں نواز شریف بھی اس سے متفق ہے کہ اس وقت ہمارے سے بہت زیادہ اوپر ہے، لیکن فوج میں ان کی قبولیت نہیں ہے۔ اگر فوج، میں نے یہ دیکھا ہے پچھلے پورے 75 ایئر میں کہ جس کے ساتھ فوج کی قبولیت نہ ہو وہ کبھی اقتدار میں نہیں آتا۔ تو یہ آپ پہاڑ کو کیوں ٹکر مار رہے ہیں؟ میری ایک بات یاد رکھیں، اگر ہم نے فوج کے ساتھ یا دوبارہ پھر اسی نظام کا حصہ بننا ہے تو میں کہتا ہوں کہ میں سیاست ہی چھوڑ دوں، میں جو کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس اب کچھ نہیں بچا۔ ہمارا 1 روپیہ اگر آتا ہے نا انکم ملک کا، تو 8 آنے اس میں ہمارے سود میں چلے جاتے ہیں، آئی ایم ایف کو جو ہمارے زوما نے لیے ہوئے ہیں، اس بیس پہ لیے ہوئے ہیں، مال کھانے، کمیشن کھانے کے لیے اور پیسے باہر لے لیے، 8 آنے اس میں چلے جاتے ہیں۔ اس میں سے 4 آنے جو وہ ہمارے بجٹ پہ لگ جاتے ہیں دفاع کے اوپر۔ 4 آنے میں ہم نے تنخواہیں، پینشنیں سب کچھ دیکھنا ہے، اس کے بعد بچتا کچھ نہیں ہے۔ پھر ہم نے جو باہر سے لینا ہے اس پہ ہمارے اوپر پرچے بنتے ہیں، ہم کرپٹ ہیں، ہم فلان ہیں، جوتے کھاتے ہیں ہم سیاستدان۔ ہم سیاستدان جو ہے نا وہ اسی قابل ہیں کیونکہ ہم بے غیرت بن چکے ہوئے ہیں، مال کھا کھا کے ہمارا ضمیر مردہ ہو چکا ہوا ہے۔ اگر 4 بندے صحیح بیٹھ جائیں نا تو میرا خیال ہے ہم یہ معاملات کو بھی سالو کر لیں گے۔ جو بندوں نے، جنہوں نے اس ملک کو لوٹا، یہ سارے ڈاکوؤں کو پھر لا کر بٹھا دیا، یہ میں نے بٹھایا۔
ये किसने बताया? जिसको कहते हैं कि हम उसको मान लें, क्यों माने हम उसको? अब मैंने मानना ही नहीं है, खान साहब या कोई भी नहीं मानेगा, हमारा कोई भी एक वर्कर मानने के लिए अब तैयार नहीं है। हम क्यों बैठे उनके साथ? हम बैठेंगे असूल के साथ। अदलिया ने, जज साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद फिर आते हैं। जी ठीक। तो हम एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। जाइए नहीं। जीतवान साहब, आप जो बात कर रहे थे उसका जवाब देखें जी, मैंने आपको बता रहा हूँ, चीफ जस्टिस ने बड़ा हौसला किया। मुझे पता है कितना यहाँ दबाव आता है। मैंने भुट्टो का दौर देखा था, वहां भी 9 जज बैठे थे, 2 रिटायर कर दिए गए, 2 ये कर दिए। एक जज भाग गया मुल्क से, उसका नाम सफदर था। मैं उस वक्त 9th या 10th का मैं स्टूडेंट था, और मैं नवाए वक्त या दूसरे अखबारात के रोजाना मुताला करता था उस वक्त। तो वो भाग गया था वहां से और कहा ये इसकी मैटर की सल्त जैली है। जो कुछ वहां किया गया जियाउल हक ने अपने दौर में, खुदा की कसम, हम सुबह अखबार पढ़ते थे तो हमें ये लगता था हम शायद सुर्खे हैं, हम काफिर हैं। हमारी ये पोजीशन होती थी। आप एहसान साहब, आपके घर पीपल पार्टी के, आप जिधर शादी आपकी हुई है, मैं तो उनको भी जानता हूं। उनको पूछे, उनका आपकी सास भी मेरा हाल उस वक्त गिरफ्तार थी, दूसरे भी लोग। कौन था जिसने जेल नहीं काटी? वो काम हुआ था पीपल पार्टी के दौर में उस वक्त जो हमारे साथ हुआ। तो मैं भी उस वक्त पीपल पार्टी का, मैं समझ ले के स्टूडेंट ही था, तो मैं उस वक्त भी सियासत में हिस्सा लेता था। उस वक्त भी आप यकीन कर लें कि मैं सच्ची बात आपको बताता हूं, तो मैंने जब इनका देखा ना सूरत हाल उस वक्त ही, तो मैंने उस वक्त ही भांप लिया था ये मुल्क में क्या हो रहा। और ये खान का एक काम है कि उसने हर चीज, खान साहब को अल्लाह जिंदगी दे, उसने वो काम हर कौम के बच्चे को बता दिया कि इस मुल्क की खराबी ये है। आज आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हर बंदे को पता है। हमने उस खराबी को दुरुस्त करना है और ये जेहन में रख लें और इसको आला तरीके से करेंगे। खान मुझे आप ये बताएं, अगर जैसे कि परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सिपाही साहब वालों ने कहा हम इनका मुकाबला करेंगे, ये बर्गर टीम है, ये हमारे सामने दौड़ेंगे, तो मुझे आप ये बताएं कि खान साहब ने बर्गर टीम को अहनी टीम बना दी है, जिसकी बुनियाद पर सिपाही साहबा इन्हें ललकार रही है। देखिए, एक बारी बात सुने, सिपाही साहबा और ये पहले जो इस मुल्क में आगे लड़ाई होती रही रोजाना, सैकड़ों बंदे इनके एक दूसरे के फिरका वाराना में इन्होंने मारे। यार वो हमारे पाकिस्तान नहीं है। कौन है इनके पीछे? ये कौन है जो ये सारा कुछ करा रहे हैं? हर कौम, पाकिस्तान के बच्चे को पता है। वो मेरा नहीं ख्याल आप कोई बेवकूफ ही होगा जिसको इन चीजों का ना पता हो, ये क्यों किसी ने बनाई, ये सूरत हाल क्या हो रहा। ये बर्बादी की जिम्मेदारी वो है जिनके मतलब अच्छा, मुझे ये बताएं कि शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, नवाज शरीफ, पूरा खानदान ये कह रहा है कि हम इलेक्शन जीतेंगे। अगर वो इलेक्शन जीत गए तो क्या आप मानेंगे कि वो इलेक्शन? हाँ, मानेंगे। उनको वो आए मैदान में आए, जीत के दिखाएं। अब मैं तो हम ये भी नहीं कहेंगे आपने धांधली की है, आप आए तो सही मैदान में, मैं देखता हूँ कौन करता है धांधली। जैसे कि पहले होता रहा, वैसे पहले वाली बात छोड़ दें। भुट्टो को कत्ल कर दिया गया, क्या हुआ? नहीं, वो मैं आपको बेनजीर को कत्ल कर दिया गया, क्या हुआ? ये अब इमरान खान कहता है कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। ये वो ठीक कह रहा है, जो बात करते हैं ये ठीक कह रहा है। इमरान खान जो कह रहा है वो ठीक कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या एविडेंस है, क्या इसकी बात? मैं साथ गया हूँ दोनों मर्तबा। जब अदालत में वो गए हैं ना, तो मेरी गाड़ी भी साथ होती थी, हम भी साथ गए हैं। मैंने वहां पे जो सूरत हाल सिचुएशन देखी, आपने भी देख ली है। पाकिस्तान के अवाम भूल जाते हैं सारी बातों को। मेरी एक बात याद रखें, खान साहब की ये खूबी है, वो याद रखाते हैं लोगों को। कोई लीडर नहीं ऐसी तालीम देता जैसी वो एजुकेट करते हैं। और जिस तरह उन्होंने ये लड़ाई को, ये इस मामले को इस तरीके से अवाम तक लाए हैं ना, मैं कहता हूँ उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। उसने अपने हिस्से का काम कर दिया खान साहब ने। ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं आपको ईमानदाराना कहता हूँ कि खान ने जो काम, आप ही खराजी तहसीन। नहीं, सारी मेरी कौम, ये मेरे बच्चे, मेरा मैं जो भी देखता हूँ, मेरा मुस्तकबिल जो है आने वाला। जो पीडीएम है जी हाँ, इसमें बड़े बड़े जीरक सियासतदान है। इनमें वो 73 का आइन बनाने वाले जरदारी साहब बैठे हैं, बिलावल बैठे हैं। जरदारी ने बनाया 73 का आइन, भुट्टो ने उसने उसका बेड़ा गर्क किया। ये बताएं आपको। अब देखें मोहतरम, भुट्टो साहब का नाम यूज करके और ये इलीगल काम कर रहे हैं ये सारे। ये गोल्डन जुबली कल मनाई ना उन्होंने। मुझे पता है वो जज बुला लिया, मुझे बताएं उसका भी बेड़ा गर्क किया, उस गोल्डन जुबली का भी। जिस तरह की इनकी शख्सियात हैं, कोई बंदा जी शोर बताएं कोई जो इनको रिगार्ड इनका करता हो। आप पीपल्स पार्टी छोड़ के आप
اگر پی ٹی آئی میں آئے ہیں ہاں تو کیا آپ نے وہاں برائی دیکھی, کیا غلطی تھی ان کی جس کی بنیاد پر آپ یار نے وہاں رہ ہی کچھ نہیں گیا تھا. میری ہاں. بڑی خواہش ہوتی تھی میرے بچے جائیں, میری بیگم جائے, میرے بچے جائیں, ہم اس کی سالگرہ منائیں, کوئی سسٹم ہو وہاں پہ. میں نے بھٹو صاحب کے ساتھ میں ایڈیشنل سیکرٹری پنجاب تھا. آپ بھٹو صاحب زندہ ہیں ابھی بھی, ان کو پوچھیں. میں نے کئی مرتبہ ان کو کہا بھٹو صاحب یہ کیا پارٹی رہ گئی ہے, کچھ صورت حال نہیں ہے, نہ اس کا کوئی سار ہے نہ پیر ہے. آخرکار میں نے پارٹی چھوڑ دی اور میں نے ان کو استعفیٰ دیا. میں نے کہا جی میں اب زیادہ یعنی دن ٹیپیکلی کیا باتیں تھیں ان میں, کچھ بھی جنرل نہیں بات ہے چھوڑیں سر. آپ کے ساتھ کیا ہوا گیا پارٹی چھوڑنے مجبور ہو گئے؟ سر جی دیکھیں میرا الیکشن ہوا, ہاں. اس میں لڑائی مار کٹائی, ٹھیک 9 پولنگ تھے, ٹھیک ہے. ہر جگہ پہ میرے بچوں کو بھی مارا گیا, مجھے بھی مارا گیا, کپڑے پھاڑے گئے, سب کچھ بدتمیزیاں کی, الیکشن کینسل ہو گیا. اس کے بعد میں نے ایک الیکشن کورٹ سے چلا گیا. عمر عطا بندیال صاحب یہ تھے اس چیف وقت, جسٹس نہیں یہ اس وقت تھے جسٹس. تو ہم نے اپیل دائر کی, انہوں نے اس پہ 219 بندے پیراملٹری فورس کے لگا کے کہ یہ الیکشن یہ کرائیں گے. ٹھیک ہے. لو جی اب میں سکون سے آ گیا کہ اب الیکشن ہو جائیں گے, ہوں. مجھے مار بھی نہیں پڑے گی اور میں الیکشن بھی لڑ لوں گا, میں جیتوں یا ہاروں. ٹھیک 5 سال انہوں نے الیکشن نہیں ہونے دیے, اور میں نے زرداری صاحب ان کو فریال بی بی کو بھی کہا, میں نے کہا یہ میرا الیکشن کروا دیں, یہ الیکشن میں جیت جاؤں گا, آپ کی پارٹی کو ایک ٹکٹ مل جائے گا. لیکن یہ اکٹھے تھے ملے ہوئے, انہوں نے نہیں میری بات مانی. انہوں نے کہا یہ الیکشن نہیں کرانا, آپ کو ہم وہ لگا دیتے ہیں وزیر اعظم کا معاون خصوصی. میں نہیں مان رہا تھا. بھٹو صاحب نے میری پھر میں جناب حلف اٹھا لیا. وہی ہوا کہ دوبارہ مجھے 3 مہینے کے بعد فارغ کر دیا. عمران نواز شریف صاحب نے ان کو کہا کہ اس کو نکالو اس میں سے. عدم اعتماد آ گیا اس کے خلاف, تو میں اس میں شامل بھی, میرا ووٹ ہی نہیں تھا, میں تو پارلیمنٹ کا رکن نہیں تھا, میں تو کابینہ کا رکن ضرور تھا. تو مجھے انہوں نے نکالا, اور میں نے اس کے بعد میں 4 سال رہا ہوں, میں جدوجہد میں رہا ہوں. پھر میں نے آخری 16 میں جا کر میں نے عمران خان صاحب کو دیکھا, یہ لیڈر ہے, کھڑا ہو کے بات کرتا ہے, ان ڈاکوؤں کو ڈاکو کہتا ہے. تو میں تب آیا خان صاحب. اچھا دیوان صاحب آپ یہ بتائیں, یہ توشہ خانہ کیس جو ہے اب تو سارے ننگے ہو گئے نا, اب مریم بھی منظر پہ آ گئی, نواز شریف بھی آ گیا, گیلانی بھی آ گئے, زرداری بھی آ گئے, سارے آ گئے. تو کیا اب یہ جو پھر ان کی تاریخ ڈال دی گئی ہے توشہ خانہ کیس میں, اس کو آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ سر میری بات سنیں, اس ملک میں ہر بندے کو عہدہ دیا جاتا ہے کہ تو نے یہ کرنا ہے. اب یہ جو میں آپ کو سچی بات بتا دوں, اوپر سے لے کر نیچے تک عہدے بکتے ہیں. یہ اگر ضمیر کے سودے کر لیتے ہیں اپنے, تو یہ فیصلے کرنے ان کے لیے چھوٹے موٹے کو معمولی. لیکن اس کے باوجود اگر آپ یہ کہیں کہ سارے ہی کرپٹ ہیں, یہ نہیں ہے. ابھی بھی اللہ کے بڑے نیک بندے یہاں پہ موجود ہیں, جو ضمیر والے لوگ ہیں. اگر جس دن وہ مر جائیں گے نا, یہ قیامت آ جائے گی. یہ میری بات یاد رکھ لیں. جب اللہ کسی سے کام لینا چاہتا ہے نا, تو ہر اس آدمی سے جو جب وہ چاہتا ہے تو وہ لے لیتا ہے. تو یہ کوئی خداوند کریم نے عمران خان سے کوئی کام لینا ہے, میں تو یہ کہتا ہوں جو اس کو گولیاں لگی, اچھا یہ جو عدلیہ میں رخنا اندازی, بیوروکریسی میں رخنا اندازی, فوج میں رخنا اندازی, دھڑے بنا دے گئے, یہ میری فوج, یہ تیری فوج, یہ میری فوج, یہ تیری فوج, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ کب تک ایسا ہوتے رہے گا؟ اگر ایسا ہوگا تو پاکستان چل سکتا ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں ایک مرتبہ اب اللہ کرے کہ ہماری گورنمنٹ آ جائے, تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایسی اصلاحات کریں گے کہ آپ یاد کریں گے کہ کام ہم نے کیا کرنے ہیں. کوئی بندہ اپنا کام جھلک دکھا دیں, جھلک دیکھیں. میری بات سنیں, میں خود آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میرے خود بڑے ارمان ہیں اس معاملات میں. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم دیکھیں میری آنے والی نسلیں جو ہے نا ایک آزاد ملک میں سانس لیں. یہ سارے ہمیں غلام بنے ہوئے ہیں. یہ سارے انگریز نے جب یہ ملک چھوڑا تھا نا, تو جتنے یہاں پہ سرکاری ملازم تھے نا, ان کو سب کو ریٹائر کر دیا تھا, اور ایک اچھی مراد دے دی تھی, لوگ بھی کاروبار کرو, مرغی فارم ڈالو, آپ اس کا ڈیری فارم ڈالیں, آپ کاروبار کریں, یہ کریں. انہوں نے کہا جی وجہ, انہوں نے کہا آپ ایک غلام قوم کے اوپر حکمرانی کر کے آئے. تو جو تربیت ہمیں دی گئی تھی وہ آج بھی ہمارے اوپر وہی کچھ کر رہے ہیں, اور یہ انگریز کے پالے ہوئے لوگ آج بھی ہمارے اوپر وہی قانون پہ اوپر جا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہمیں اللہ پہ امید ہے کہ اللہ پاک ہماری سنے گا. ہم ہر رمضان میں بھی ہم دعا اللہ سے کرتے ہیں, یا اللہ اس ملک کو اپنی حفظ و امان میں رکھ, ہمارے جو مشکلات ہیں ان کو سالو کر دیں. دیوان صاحب یہ لاسٹ کوشچن ہے کہ پاکستان میں اس وقت تک جتنی بھی حکومتیں آئیں اور جتنے الیکشن ہوئے, کیا آپ ان الیکشنوں کو جانبدار یا غیر جانبدار سمجھتے ہیں, یا نیکسٹ جو الیکشن آئے گا اس میں پھر وہی دھاندلی ہوگی جو پہلے ہوتی ہے؟ دیکھیں جی, میں ایک آپ کو بتاؤں, ساری رجیم وہی ہے کرپٹ لوگوں کی, اوپر سے لے کر نیچے تک.
ہمارا سابقہ چیف آف آرمی سٹاف آپ کے سامنے ہے، اس کی دیکھ لیں کیا اس کی رپیوٹ ہے، کیا اس کا مقام ہے، وہ پیسے لے کر جتنے بھی گئے ہیں جو بھی کیا ان کے پلے رہ گیا ہے سوائے گالیوں کے علاوہ. میں سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی بھی وہی پوزیشن ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہر بندہ قانون کے دائرے میں آئے. مثلا میرے خلاف کیسے ممکن ہے کہ الیکشن ہو یہ اور دونوں پارٹیاں مانیں جب یہ الیکشن میں آج آپ کو یہ دھاندلی کر لیں گے 5% 10% کی، یہ تب بھی نہیں جیت سکیں گے. اور یار 90% لوگوں نے ووٹ ڈالنا پی ٹی آئی کو اس وقت. یہ حالات ہیں. یہ الیکشن کیوں نہیں کروا رہے؟ اسی وجہ سے. اور یہ سب سے زیادہ خطرہ ان ڈاکوؤں کو تو کام ہے، ان کے اوپر والے ڈاکوؤں کو زیادہ خطرہ ہے جو اس ملک کو سارا کیپچر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں آپ کو آپ الیکشن کمیشن کو ڈاکو کہہ رہے ہیں، عدلیہ کو کہہ رہے ہیں، فوج کو کہہ رہے ہیں، بیوروکریسی کو کہہ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں الیکشن کمیشن کا جو روپ آپ دیکھ رہے ہیں کیا وہ جانبدار نہیں ہے؟ وہ غیر جانبدار ہے. اس نے کوئی کام آج تک کیا اور ڈسکے کے الیکشن سے لے کر اب تک کوئی ایک کام کیا ہوا؟ مجھے ایک بات بتائیں، پیسے مانگے 20 ارب، وہ 20 ارب یہ سب ملے ہوئے ہیں، سب کتی چور سب ملے ہوئے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ انشاءاللہ تعالی یہ چیف جسٹس صاحب ان کو اگر وہ کریں گے نا احتساب، تو میں سمجھتا ہوں ان کا سنہری روپ میں نام لکھا جائے گا اور عوام کی بھرپور سپورٹ ہم دیں گے اس کو انشاءاللہ تعالی. اس کے ہر فیصلے کی ہم حمایت کریں گے اور اس کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. چیف صاحب تھوڑی ہمت ڈالیں اور یہ پوری قوم ان کے پیچھے کھڑی ہوگی. سچائی اگر آپ مجھے بتائیں تو الیکشن کے علاوہ کیا آپ کے پاس جو عادیت ہے 90 دن کے اندر جب لکھا آئین میں، مرکنڈے کو آپ نے سنا انڈیا کا جو چیف تھا، اس نے کہا یار یہ اتنے بندے لگانے کی ضرورت کی، ایک جج کہہ دے 90 ڈے کے بعد الیکشن ہونے ہیں. یہ کیا باتیں آپ 3 دن 4 دن ڈال کے لوگوں کو صاحب یہ مینو مانو والی بات ہے. میں تو پھر آپ سمجھ رہے ہیں ساری چیزوں کو. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام میں حصہ لیا. انشاءاللہ العزیز آئندہ پھر نئے مہمان کے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی. شب خیر. اللہ حافظ.